لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. معزز سامعین، محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہوا کہ اس نے ہم سب کو بابرکت دن میں پاک گھر میں ایک فریض نماز جمعہ کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. عرض یہ ہے کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں. بندہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو گویا وہ اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے کہ آج کے بعد سے ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی توحید کو مانیں گے، شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے. یعنی ہمارا یقین کامل اور یقین پختہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری دینے والی ذات اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. دکھ وہی دیتا ہے، سکھ وہی دیتا ہے، غریبی وہی دیتا ہے، امیری وہی دیتا ہے. دنیا میں کوئی آدمی چاہے کہ کسی کو ہم دولت دے دیں، اللہ نہ چاہے وہ امیر نہیں بن سکتا. پوری دنیا مل کر کسی کو زندگی دینا چاہے اور اللہ اس کو موت دینا چاہے تو پوری دنیا کے اطباء اور ڈاکٹر مل کر کے اس کو زندگی نہیں دے سکتے. گویا بندہ جب کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے زبان سے، اس کا دل میں اعتراف کرتا ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی ذات سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. یہ بندہ جب پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ دونوں جہاں کی کامیابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں. اس طریقے سے ہٹ کر کوئی طریقہ، غیر کا طریقہ ہمیں قابل قبول نہیں. میں آپ کو ایک بہت بڑے فتنے کے سلسلے میں آگاہ کرنے آیا ہوں جو ہمارے ملک کا بڑا فتنہ ہے. اور آپ چونکہ ایسی جگہ میں رہتے ہیں جو ہمارا ضلع مسلم اکثریت کی ضلع ہے، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. لیکن جو مسلمان ایسی جگہ میں رہتا ہے جہاں کے لوگ زیادہ بے پڑھے لکھے ہیں یا وہاں کے لوگ زیادہ غریب اور مفلس ہیں، وہاں اس فتنے کے شکار ہو رہے ہیں. وہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ قادیانیت، قادیانیت کا فتنہ. یہ فتنہ ہمارے ملک کے اندر احمدیہ سنگھ نام سے ڈرتا ہے اور کاٹھمنڈو راجدھانی کے اندر ڈرتا ہے، اور وہیں سے اس فتنے کا پورے ملک نیپال میں جال پھیلا ہوا ہے. آپ چلے جائیے بیرگج سے آپ کو 15 کلومیٹر پچھم طرف پرسونی بھٹا کی جگہ ہے. اس جگہ میں ان قادیانیوں کا کالج بھی ہے اور اس کالج کے اندر ہندو اور مسلم سب کے بچے پڑھتے ہیں.
40 گھر مسلمانوں کا قادیانی ہو چکا ہے۔ قادیانی کیا ہے میں اس کو ذرا سمجھا دوں تاکہ وقت سے پہلے جب آدمی کو معلوم ہوگا تو ایسا وقت آئے گا تو آدمی ہوشیار رہے گا۔ جب فتنے میں پھنس جاتا ہے تو اس کے بعد بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا تھا کہ ان قریب میری امت میں 30 بڑے دجال کذاب پیدا ہوں گے جن میں کا ہر آدمی یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باحیات تھے۔ آپ کی زندگی کے اندر ہی یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب نامی ایک ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی طریقے پر آپ کے زمانے میں اسود عنسی، طلیحہ اسدی اور ایک عورت تھی سجا نامی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کو جتنے جھوٹے مدعیان نبوت تھے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے صحابہ کا لشکر آپ نے بھیجا۔ اس لڑائی کے اندر تقریباً 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ 1200 صحابہ۔ جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے غزوات ہوئے ہیں، یعنی کافروں سے جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، ساری لڑائیوں کو ملائیے، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ تبوک، یعنی جتنی لڑائیاں ہیں سب کو ملائیے گا تو پوری زندگی کے اندر صرف 269 صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن صدیق اکبر کے زمانے میں جھوٹے مدعیان نبوت کو شہید کرنا، جہنم رسید کرنے کے لیے جو صحابہ کی قربانیاں دینی پڑی وہ کتنے؟ 1200۔ کتنے؟ 1200۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میرے بعد وقتاً فوقتاً جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے اور اپنے آپ کو دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو سن لو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بڑی وضاحت کیا ایک دوسرے حدیث میں، فرمایا کہ ان مثلی و مثل الانبیاء من قبل، کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب کی مثال ایسی ہے کمثل رجل بنا بیتا، کہ جیسے کوئی آدمی کوئی گھر بناوے، کوئی مکان بناوے اور پورے مکان کو اچھی طریقے سے فاحسنہ واجملہ، یعنی بہت خوبصورت مکان بناوے اور اس کی ہر اعتبار سے اچھی سے اچھی نقش و نگار بناوے، لیکن اس مکان کے کسی ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، تو جیسے وہ اینٹ کی جگہ جو چھوڑ دی گئی تو جتنے لوگ آتے ہیں اس گھر کو دیکھنے کے لیے تو اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور سب کے سب یہ بات کہتے ہیں کہ مکان بنانے والے نے بہت اچھا مکان بنایا ہے، بڑی خوبصورت مکان بنائی ہے، لیکن یہ جگہ جو خالی ہے، ایک اینٹ کی جگہ جو خالی رکھ دی گئی ہے، اگر اس جگہ کو بھی اینٹ رکھ کے پر کر دیا جاتا، بھر دیا جاتا تو مکان میں کوئی کمی اور نقص نہیں رہتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے تک جتنے انبیاء آئے سب اس مکان کی اینٹ تھے، اور وہ آخری اینٹ جو جگہ خالی رکھ دی گئی تھی وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور جب میں آیا تو اس خالی جگہ پہ میرے ذریعے سے وہ اینٹ کے ذریعے وہ جگہ کو پر کر دیا گیا۔ اب وہ مکان بالکل تیار ہو گیا، نبوت کا محل تیار ہو گیا، اب اس میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے کہ کوئی نیا نبی آئے گا اور اس میں جڑ دیا جائے گا اور اس کو نبی کہا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے بڑی بہتر انداز میں سمجھا دیا۔ اسی طریقے پر قرآن کریم کی آیت موجود ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، بالغ مرد کے باپ نہیں ہے۔ قرآن کریم اس لیے کہتا ہے کہ آپ کو جو فرزند عطا ہوئے وہ بچپن میں انتقال کر گئے، چھوٹے میں تھے انتقال کر گئے، اور
بچہ آپ کا بالغ نہیں ہوا تو قرآن کریم کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ میں وہ رسول ہیں اور آخری نبی۔ قرآن کریم کے اندر تقریباً 100 آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں سے کہیں پر صراحتاً، کہیں پر اشارتاً، کہیں پر دلالتاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اسی طریقے پر تقریباً 200 احادیث ایسی ہیں کہ جو مانن متواتر ہیں۔ متواتر کہتے ہیں اس حدیث کو کہ اگر ایک حدیث کا بھی انکار کر دے کوئی حدیث متواتر کا تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، غیر مسلم ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو 200 احادیث ایسی ہیں متواتر جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور 100 آیتیں ایسی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب بھلا بتلائیے، قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا بھی کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، تو جو آدمی 100 آیت کا انکار کرے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یقیناً کافر ہے۔ اسی طریقے پر ایک متواتر حدیث کا کوئی انکار کر دے تو اس کو کافر کہا جائے گا، تو جو 200 حدیث کا انکار کر دے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو بڑا کافر ہوگا۔ ایک شخص مرزا غلام احمد، اس کے باپ کا نام ہے غلام مرتضی، اس کے دادا کا نام ہے عطا محمد اور اس کے پردادا کا نام ہے گل محمد۔ ہندوستان کا ایک صوبہ ہے پنجاب جانتے ہوں گے، بہت سے لوگ پہلے جاتے تھے پنجاب کے اندر ایک ضلع ہے گرداسپور، اور گرداسپور کے اندر تحصیل جس جیسا یہاں نگر پالکا ہوتا ہے اسی طریقے پر وہاں تحصیل ہے بٹالہ تحصیل ہے، اور گاؤں کا نام جیسے آپ کا ہمارا گاؤں ڈومریا ہے اسی طریقے سے اس گاؤں کا نام ہے قادیان۔ کیا نام ہے؟ وہیں یہ شخص ملعون پیدا ہوا 1839 یا 40 عیسوی میں، انگریزی تاریخ جو ہوتی ہے اس کے حساب سے پیدا ہوا، اور اس نے 1880 عیسوی تک اپنے آپ کو اسلام کا خادم، اسلام کا مبلغ کہا، لیکن بعد کے اندر یہ ایک نہیں کئی دعویٰ کی۔ پہلے یہ کہا کہ میں اسلام کا خادم ہوں، اس کے بعد کہا کہ میں ملہم من اللہ ہوں، اللہ کی طرف سے میرے طرف القاء ہوتا ہے، پھر اس نے یہ کہا کہ میں مجدد ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں بیت اللہ ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، پھر اس نے یہ کہا کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں، پھر آخر میں چل کر اس نے باضابطہ نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں محمد رسول اللہ کی طرف نبی ہوں۔ کیا ہوں میں؟ نبی ہوں۔ اب اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تو اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، ہم لوگ حنفی ہیں الحمدللہ، ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہم لوگ سب جانتے ہیں، ان کے زمانے میں بھی ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ کہا کہ تھوڑا سا مجھ کو موقع دیجیے، مہلت دیجیے کہ میں اپنے نبوت پہ دلیل دوں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جو آدمی اس سے دلیل مانگ لے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ دلیل تو اس بات پہ مانگی جاتی ہے جس کے اندر شک و شبہ ہو، اور یہاں تو اس آدمی کا کافر ہونا، جھوٹا ہونا ظاہر و باہر ہے، اس لیے اس سے دلیل مانگنا بھی کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ انہوں نے فتویٰ دیا۔ لیکن یہ مرزا ملعون مرزا غلام احمد کا جو معاملہ ہے، چونکہ اس کو جو نبی بنایا، نعوذ باللہ، یہ جو نبی بنا اس کو کون بنایا؟ انگریز، برٹش گورنمنٹ جو ہندوستان میں تھی، جن کے خلاف مسلمانوں نے 1897 عیسوی کے اندر جنگ لڑی ہے اور بہت زمانے تک لڑائی لڑی، تو اس کو چونکہ انگریز نے کھڑا کیا تھا اور انگریز کے پیسے پہ یہ پل رہا تھا اور اس کے خاندان کی انگریز میں نوکری تھی، تو اس بنیاد پر یہ اپنے پیسوں کے بل پر یہ تادیر قائم رہا۔ اور جب ہندوستان کو بانٹا گیا، ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی، تو یہ پاکستان چلا گیا، اور پاکستان میں ایک جگہ ہے ربوہ۔ کیا نام ہے؟ ربوہ نامی جگہ پہ جب یہ گیا تو وہاں سے پھر علماء پاکستان، علماء ہندوستان نے اس کو جو ہے جب پیچھا کیا، حتیٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں اسمبلی پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوئی اور پھر اس کو کافر و مرتد قرار دیا گیا۔ اسی طریقے پر جنرل ضیاء الحق کا زمانہ آیا تو انہوں نے باضابطہ امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری فرمایا، اور فرمان کے ذریعے سے قادیانیوں کو پرتبند لگا دیا گیا کہ یہ قادیانی نہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ اپنے نام کے ساتھ مسلمان لکھ سکتے ہیں، نہ یہ مسلمانوں کی طرح مسجد بنا سکتے ہیں، نہ یہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھ نکاح کا معاملہ ہوگا، نہ اس کے
ساتھ کسی قسم کا لین دین کا معاملہ ہوگا۔ مکمل جب اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اس پر پرتیبند لگا دیا گیا، تو وہاں سے یہ بھگ کر برطانیہ گیا۔ کہاں گیا؟ برطانیہ۔ اور لندن سے جانے کے بعد لندن کے پیسوں پر پھر یہ پوری دنیا کے اندر اپنا جال پھانس ڈالے ہوا ہے۔ آپ کے ملک کے اندر ابھی بہت زور و شور کے ساتھ ابھی اگر کوئی آدمی نیٹ چلاتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے، تحفظ ختم نبوت ایک گروپ چل رہا ہے۔ اس گروپ کے اندر باضابطہ مسلم آیوگ جو اپنے یہاں کرتا ہے، مسلم آیوگ کے ادھیکش ہیں شمیم میاں انصاری صاحب، انہوں نے جو ہے اس سے پہلے ایک لیٹر جاری کیا تھا جس کے اندر انہوں نے جتنی مسلم تنظیمیں ہیں، سنگ سہستا ہے نیپال کے اندر، سب کے درخواست اور اپیل پر قادیانیوں کے خلاف جو ہے اپنے آفس سے انہوں نے لیٹر جاری کیا کہ یہ قادیانی کافر ہیں، مرتد ہیں، اور پھر گرہ منترالیہ سے بھی لیٹر جاری ہو گیا تھا۔ یہ قادیانی دوبارہ گئے ہیں مسلم آیوگ کے دفتر میں، آفس میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے خلاف یہ پروپیگنڈا ہے، اس لیے اس کو ہٹایا ہے۔ تو اب پھر مسلم تنظیموں سے انہوں نے اپیل کیا ہے کہ آپ حضرات جو ہے پھر دوبارہ جو ہے لیٹر بھیجیے اور اس کے کفر کو واضح کیا جائے اور گورنمنٹ کو سمجھایا جائے۔ باہر وہ تو سرکاری معاملہ ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ جو آدمی بھی ذرہ برابر اس بات پر شک کر لے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی اس کا گمان اور خیال ہو جائے گا نا، تو آدمی مسلمان نہیں ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ہم کو جو دین ملا یہ آخری دین ہے، اور ہم کو جو کتاب ملی وہ آخری کتاب ہے، اور ہم سب آخری امت ہیں۔ ہم سب کیا ہے؟ نہ محمد کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا، اور نہ قرآن کریم کے بعد کوئی نئی آسمانی کتاب آئے گی، اور نہ دین اسلام کے بعد کوئی نیا دین آئے گا۔ اور جو کسی نئے دین کو اپنائے گا، قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور نئے دین کی طرف جائے گا وہ دین اللہ کے قبول نہیں ہوگا۔ یہ قادیانی جو اتنے عیار اور مکار ہوتے ہیں کہ کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتا ہوں، کبھی نہیں کہتا ہے۔ یہ جس بستی میں جاتا ہے اس بستی کا پہلے جائزہ لیتا ہے، معائنہ کرتا ہے کہ اس بستی میں کس طریقے کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر اس بستی میں اس کو معلوم ہوا کہ مکتب نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، اور یہاں غریب طبقے کے لوگ بستے ہیں، تو سب سے پہلے ان سے ملنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے لیے زمین خرید دیتے، مکتب بنا دیتے، اور اپنا قادیانی پنڈت، جس کو مولوی کہتا ہے، ہم لوگ اس کو پنڈت کہتے ہیں، قادیانی پنڈت لا کے اس میں رکھ دیتا ہے۔ مسجد زمین خرید دیا، گھر بنا دیا، اور قادیانی پنڈت لا کے رکھ دیا۔ اب ایک آدمی جو سیدھا سادہ مسلمان ہے، بیچارہ نہیں جانتا، وہ سمجھے گا کہ بھائی زمین اس نے خریدا، گھر اس نے بنا کے دیا، اپنا مولوی وہ لا کے دے دیا ہے، تو ہم کو کیا ایسے بچوں کو پڑھانا ہے نا۔ اب وہ بچہ جو آپ کا اس کے پاس پڑھے گا، وہ بچہ آہستہ آہستہ پورا ڈوب ہو کے اس کا لے گا، اور جب ویسا بن جائے گا تو وہ سالانہ جو ہے قادیان لے جاتا ہے، ایک سال میں ایک مرتبہ کہا جاتا ہے قادیان لے جاتا ہے، اور قادیان میں ایک مرتبہ، ایک سال میں ایک مرتبہ اس کا جلسہ ہوتا ہے۔ وہ سالانہ جلسہ جو اس کا ہوتا ہے، وہ سالانہ جلسہ ان کا حج کیا ہے، وہ قادیانیوں کا حج ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ایک عامر منیر نام کر کے قادیانیوں کا پہلے مربی تھا، مربی یعنی مبلغ تھا، پرچار پرسار کرتا تھا، بعد میں اللہ نے اس کو ہدایت دیا تو بیچارہ اس سے طائب ہو گیا، اس نے بیان جاری کیا، اور بہت قادیانی جو طائب ہوئے جن کو اللہ نے پھر دوبارہ توفیق دی اور اسلام کی طرف آیا، تو انہوں نے اپنا بیان دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سالانہ جو ان کا جلسہ ہے وہ حج، اور جب تک میں مربی تھا، وہ کیا کہتا، جب تک میں مربی تھا اور قادیان نہیں گیا تھا، اس وقت تک تو میں یہ نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب میں وہاں قادیان پہنچا تو جیسے قادیان اسٹیشن پہ لوگ پہنچتے ہیں، تو جیسے ہمارے یہاں حج کی جو آدمی سفر کرتا ہے تو میقات سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے، پھر احرام باندھتا ہے، آدمی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد دعا کرتا ہے، اور دعا کرنے پر وہیں سے حج کی نیت کرتا ہے۔ تو اسی طریقے پر جو لوگ قادیان جاتے ہیں تو قادیان اسٹیشن پر اترنے کے بعد یہ مرزائی جو ہے وہی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اور وہیں سے
حج کی نیت وہ کرتا ہے. پھر وہاں سے جب وہ چلتا ہے تو مرزا ملعون کا جو گھر ہے، پہلے تو کچا پکا کر رہا ہوگا لیکن ابھی بہت عالیشان محل بن چکا ہے وہ، تو اس جگہ کو یہ لوگ وہی درجہ دیتے ہیں جو مکہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے ولادت، آپ کی پیدائش کے مقام کی جو اہمیت مسلمانوں کے دل میں ہے، بالکل اس کے قادیانیوں کے دل میں وہی اہمیت اس کے اس گھر میں، مرزا کے اس گھر میں. پھر اسی طریقے پر مرزا جس گھر میں بیٹھ کر وہ دعا کرتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، اس کا جو اپنا طور و طریقہ تھا، جہاں اس کو شیطانی وساوس آتے تھے، جس کو الہام کہتا تھا، جس کو بیت الدعا کے نام سے لکھے ہوا ہے وہ گھر، اس بیت الدعا کو یہ قادیانی وہ درجہ دیتا ہے جو ہمارے یہاں غار حرا ہے. غار حرا جانتے ہیں، جہاں پر سب سے پہلی وحی آئی ہے قرآن بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو اسی طریقے پر ان کے یہاں ایک جو ہے مینار مسیح بھی بنا ہوا ہے، مینار مسیح، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر صاف صاف بات آئی ہوئی ہے کہ قربی قیامت، یعنی قیامت جب قریب ہوگا تو قربی قیامت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 571 برس پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے نبی بن کر. مگر یہودیوں نے جب آپ کو جان مارنے کی اور آپ کو قتل کرنے کی نوبت نے اس گھر کے اندر جہاں عیسیٰ علیہ السلام روپوش تھے، آسمانی فرشتے کے ذریعے سے اسی گھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. تو زندہ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فلسطین کے مسجد اقصی، بیت المقدس جو ہے، بیت المقدس کے سفید مینارے پر جو مشرق کی جانب یعنی پورب کی طرف ہے، اس مینارے پر فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لا کر چھوڑ دیں گے. وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آواز لگائیں گے، اور نماز یا تو فجر کی ہوگی یا کوئی اور نماز ہوگی. امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ظہور ہو چکا ہوگا، امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیجیے، تو امام مہدی جو آئیں گے قیامت کے دن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور امام مہدی کا ادھر ظہور ہوگا، تو امام مہدی کے لیے امامت یعنی امامت کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں گے اور اقامت یعنی تکبیر ہو چکی ہوگی. اتنے میں آواز دے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو پھر سیڑھی لگایا جائے گا اور سیڑھی سے ان کو اتارا جائے گا. اللہ رب العزت نے یہاں بھی بتا دیا اپنے بندے کو، دیکھو جب میں چاہا تو حضرت عیسیٰ کو اس مینارے پہ لا کے چھوڑ دیا، مگر جب میں نہیں چاہ رہا ہوں تو اب عیسیٰ علیہ السلام مینارے سے بغیر سیڑھی کی مدد کے زمین پہ بھی نہیں آ سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اس مینارے کا جو حدیث میں تذکرہ ہے، یہ مردود ملعون مرزائی وہاں مینارہ بنا چکا ہے. بنا چکا ہے، مینار مسیح بنا چکا ہے، اور اس مینارے کو وہی درجہ دیتا ہے جو مسجد اقصی کے مینارے کا درجہ ہے. مطلب ہے نا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لوگ دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے کیا آپ لوگ کو کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی آ رہے ہیں. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیا نبی نہیں ہے، وہ تو نبی پہلے بنائے جا چکے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے مگر وہ دین محمدی کے مطابق کام کریں گے. ہمارا جو دین ہے محمد رسول اللہ کا لایا ہوا، اسی دین کی خدمت کریں گے. نبی رہیں گے آپ، مگر نبی پہلے بنائے جا چکے ہیں. بات آ رہی نیا نبی، محمد کے بعد کوئی نیا نبی قیامت تک نہیں آئے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا حدیث میں تذکرہ آ چکا ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے آپ کے خاتم النبیین ہونے پر، آخری نبی ہونے پر کوئی زد اور کوئی فرق پڑتا نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ تو اسی طریقے پر وہ مینارہ جو وہاں بنا رکھا ہے، اس مینارے کو وہ درجہ دیتا ہے. اسی طریقے پر مرزا کی جو قبر ہے، مرزا کی جو وہاں قبر ہے، اس مرزے کی قبر کو روضہ رسول جو مدینہ المنورہ کے اندر محمد رسول اللہ کا روضہ ہے، اس کو جو ہم جاتے ہیں
زیارت کے لیے تو یہ مرزائی اس مرزا کے قبر کو وہی درجہ دیتا ہے، اور اس مینارے کا یہ لوگ طواف کرتے ہیں، جیسے ہم بیت اللہ کا طواف حج کے اندر کرتے ہیں، اسی طریقے پر یہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور یہ قادیان بستی سے قادیان اسٹیشن تک جو یہ مرزا ملعون اپنی زندگی میں اپنے من گھڑت صحابیوں کو لے کر جاتا تھا صبح سویرے اور آتا تھا، اور اس کی بیوی بھی انہی مردوں کے ساتھ بے پردہ گھومتی تھی، تو اس جگہ کو یہ قادیانی جو دوڑتے ہیں اس گاؤں سے لے کے اسٹیشن تک، اس کو صحیح بین صفا والمروہ صحیح کرتے نا آج گرام، اس کا درجہ یہ دیتے۔ اب آپ اندازہ لگائیے جس آدمی کا مستقل دین الگ، اب اگر وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ظاہر میں مسلمان بن رہا مگر اندر میں کفر چھپایا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، کفر چھپایا ہوا ہے، اور اسی کا نام ہے زندیق۔ زندیق اس آدمی کو کہتے ہیں جو کافر بھی ہو مرتد بھی ہو اور اپنے کفر پہ دلیل بھی دیتا ہے کہ میں مسلمان، اس پہ دلیل بھی دیتا ہوں، تو کافر بھی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا، یہ دھوکے باز ہے۔ ایسے لوگوں کے فتنے سے ہم کو بچنا ہے، کیا کرنا ہے؟ وہ بچنا ہے۔ اگر کہیں خدا نہ خواستہ ایسے لوگوں سے سابقہ پڑ جائے تو ہم اپنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور ان کے صحابہ کی تاریخ کو یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ لالچ دیتا ہے۔ کہتا ہے وہ ہم لوگوں نے بہت دورے کیے ہیں، وہاں پر سونی گھنٹا کے اندر ایسے ہی لوگوں کو بیٹھا کر جب ان سے بات چیت ہوئی تو بہت سے مرزائی وہاں تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو آج ہمارے یہاں آئے، آپ تو ہمارے یہاں آ جائیں، ہم جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو وہ ہمارا ہاسپٹلائز کرا دیتا ہے، ہمارے گھر میں بچوں کی شادی ہوتی ہے تو پیسہ دیتا ہے، ہم اگر غریب ہیں تو ہمارے کھانے کے لیے پیسے کا انتظام کرتا ہے۔ یعنی اس طریقے پر وہ مکمل طور پہ پیسوں کے ذریعے ایمان کو خریدا۔ کیا کرتا ہے؟ اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ کیا پوری دنیا اگر ہمارے قدموں میں ڈال دیا جائے تو ایمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ ایمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہم کہہ دیں گے جب ایسا وقت آئے گا تمہارے پیسوں پر ہم پیشاب کرتے ہیں، لیکن ہم پلید اور ناپاک پیسوں کو قبول کر کے اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، چونکہ ہمیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد ہے جب غزوہ خندق کے موقع پر زمین کی کھدائی ہو رہی تھی اور اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے شکایت کیا کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے کمر میری سیدھی نہیں ہو رہی ہے، میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے کرتے مبارک کو اٹھایا اور کہا کہ دیکھو اگر تیرے پیٹ پہ ایک پتھر بنا ہوا ہے تو میرے پیٹ پہ 2 پتھر۔ تو ہم کو وہ تاریخ یاد رکھنی ہے انشاءاللہ، اور حتی الامکان یہ کوشش کریں گے جہاں تک ہوگا ہم اپنے ایمان کو لے کر دنیا سے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایمان جیسی قیمتی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ کل قیامت کے دن اس آدمی کو جو آدمی دنیا کے اندر پل برابر بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی، عیش و عشرت کی زندگی گزارا ہوگا اور کہیں کسی لمحہ کے لیے اس کو کوئی پریشانی نہیں آئی ہوگی، مگر کل قیامت کے دن اگر وہ ایمان کے ساتھ نہیں گیا، میدان محشر کی جب اس کو گرمی لگے گی تو میدان محشر کی گرمی اس کو محسوس ہونے کے بعد آخر دنیا کی ساری عیش و عشرت کو بھول جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ دنیا کے اندر کبھی مجھ کو آرام نہیں ملا۔ اور جو آدمی دنیا کے اندر پوری زندگی فقر و فاقہ کے ساتھ گزارا، ایک وقت آیا دوسرے وقت صبر کیا ہے اور پریشانی کے ساتھ، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر پاؤں سے لگڑا بھی ہو، ہاتھ سے لولا بھی ہو اور اس کے اندر نہ چلنے کی سکت ہو، نہ حرکت کرنے کی طاقت ہو، آنکھ سے نابینا بھی ہو، زبان سے گونگا بھی ہو، کان سے بہرا بھی ہو، اگر ایسا آدمی بھی پوری دنیا کے اندر اگر اپنی زندگی کو مشکلوں کے ساتھ گزار کر کبھی آخرت میں جاتا ہے مگر ایمان کے ساتھ جاتا ہے تو جیسے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا، انشاءاللہ دنیا کی ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا۔ وہ سمجھے گا کہ دنیا کے اندر ایک پل برابر بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خاتمہ بالخیر فرمائے۔
اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر ایمان کے ساتھ چلے گئے انشاءاللہ اللہ رب العزت جنت دے گا، اور اگر ایمان سلب ہو گیا تو جہنم۔ کیا ملے گا بھائی؟ اس لیے ہم ملعون مرزائی ہو یا کسی اور فتنے سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔